اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. تفصیلات موت کے سلسلے کا درس نمبر 33. اگرچہ کافی دن کا بیچ میں گیپ آ گیا، لیکن ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے متصل کر دیں گے کہ جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا، اور گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی مرحلے وار ہوتے ہوتے کہ وہ عقبات اور وہ چیک پوسٹ جہاں سے ہر بندہ مومن کو گزرنا ہوگا ان کی تفصیل بیان ہو رہی تھی. اور اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی ایک قول نقل کیا تھا کہ وہاں پر جو سوالات ہوں گے ان عقبات پر، وہ کسی فیصلے یا انصاف کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک طرح کی روحانی سزا کے طور پر ہوں گے. اور ان موقفوں کی تقریباً تعداد 50 بیان ہوئی تھی، اور ہر موقف پر 1000 سال تک کھڑا کیا جائے گا، یہ بھی بیان ہوا تھا. اچھا، پھر اتنا اور بتا دیا جائے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ سورہ معارج کے حوالے سے کہ جس میں 50,000 سال کا ہوگا وہ دن قیامت کا. تو دیکھیے ہر جگہ جو بھی ہر جگہ اس دنیا کے اندر بھی ہے، اس میں الگ الگ زمان و مکان کی کچھ کیفیات، کہ آپ کے علم میں کہ 365 روز کا ہوتا ہے، لیکن ہم عطارد کا اگر دیکھیں تو عطارد کا 88 دن کا ہوتا ہے، 88 ڈیز کا. یعنی دن سے مراد وہاں پر یہ سلسلہ بدل گیا. اور اگر ہم زہرہ کا دیکھیں تو اس کا 225 دنوں کا 1 سال ہوتا ہے. اس طرح سے مشتری جو ہے وہ اس کا 1 سال ہمارے 12 سال کے برابر ہے، یعنی 4380 دنوں کا 1 سال ہوتا ہے. زحل کا ایک دن ہمارے 28.5 سال کے برابر ہے، یعنی 10,220 دنوں کا 1 سال ہوتا ہے وہاں پر. اور نیپچون ہمارے 160 سال کے برابر ہے، یعنی 54,800 دنوں کے برابر. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ اس دنیا کے حوالے سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. یعنی حساب کتاب ہماری زمین کے 1000 سال کے برابر ہوئے یا وہاں کے کون سے سال ہوں گے، یہ کچھ کہنا بہت مشکل ہے. البتہ بہرحال پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر یہ بات فرماتے تھے کہ مومن کے لیے اتنا چھوٹا ہوگا کہ جتنا 2 رکعت نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے. اچھا، ایک شخص مولا علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ قرآن میں جو ہے وہ تضاد ہے. کہیں قرآن میں کہ منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی، کہیں ہے کہ زبانیں کھلی ہوئی ہوں گی، کہیں ہے کہ ان کی زبانیں بند ہوں گی، اور اس طرح سے تو قرآن میں بہت سی جگہوں پہ تضاد نظر آتا ہے. تو مولا نے یہی کہا تھا کہ قیامت میں مختلف متعدد مرحلے اور منزلیں ہوں گی، الگ الگ موقف ہوں گے. کہیں کسی ایک منزل پر زبان کھلی ہوئی ہوگی تو کسی ایک منزل پر زبان کو بند کیا جائے گا. جب وہ جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا، تو پھر اس کے منہ اور زبان کو بند کر دیا جائے گا اور اعضاء و جوارح اس کی گواہی دیں گے. لہٰذا یہ الگ الگ موقف اور الگ الگ منزلیں لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے. یہ جو موقفوں کی ہم تفصیل بیان کر رہے تھے چیک پوسٹ کی، اس میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ایک موقف اس کو کہا جاتا ہے موقف البکا. یہ گناہ گاروں کے گریے کا موقف ہوگا. یعنی یہاں پر گناہ گار بہت شدید گریہ کریں گے اور روئیں گے، لیکن اس وقت کا گریہ کرنا بالکل بے سود اور بیکار ہوگا اور تمام فریادیں عبث ہو جائیں گی. البتہ چھٹے ماہ میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آنکھوں کے سوا تمام آنکھیں وہاں پر گریہ کر رہی ہیں. ایک تو وہ آنکھ جو محارم الہی سے محفوظ رہتی ہے وہ وہاں پر گریہ نہیں کرے گی. دوسری وہ آنکھ جو اطاعت الہی میں بیدار رہتی ہے ساری رات، یہ وہاں پر گریہ نہیں کرے گی. اور رات کی تاریکی میں خوف الہی سے اشکبار آنکھیں، یہ وہاں پر گریہ نہیں کریں گی. یہ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ ویسے تو موقف البکا میں ہر آنکھ گریہ کر رہی ہوگی، سوائے ان 3 افراد اور یا گروہوں کے کہ ان کی آنکھیں وہاں پر گریہ نہیں کریں گی. یہ وہ جو حدیث کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ جو لغو اور بیہودہ باتوں کے اوپر ہنسے گا قیامت میں ایسے اشخاص سب سے زیادہ روئیں گے. جو لغو اور بیہودہ اور حرام باتوں کے اوپر
ہنسے گا، قیامت میں ایسے ہی افراد کو زیادہ تر رونا پڑے گا. جو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بہار الانوار کی 44ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ جو ہماری مصیبتوں پر گریہ کرے یا کسی کو رلائے وہ قیامت میں نہیں روئے گا. تو دیکھیے بہت سے موقف تو ایسے ہیں کہ ان چیک پوسٹوں کے اوپر انسان کھڑا ہوا ہوگا اور اس وقت اپنے دفاع کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی باز نہیں آئے گا. اس موقف پہ کھڑے ہو کے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اور اپنے گناہ دوسروں کے گردن کے اوپر ڈال رہے ہوں گے. پروردگار اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا تھا، پروردگار اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا تھا. جھوٹے اماموں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اور وہ جھوٹے امام اپنے پیروکاروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، جسے ایک دفعہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا. اور ایک دوسرے سے بعض اوقات سوال بھی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال بھی کر رہے ہوں گے اسی جھگڑے کے دوران. البتہ علامہ تبرسی یہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا موقع پر چیک پوسٹ ہوگا وہاں پر کوئی سوال نہ ہوگا، یعنی کم سے کم گناہوں کی بابت پہلی چیک پوسٹ پر کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یعنی وہ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ وہاں پر استفہامی سوال نہیں ہوگا بلکہ توبیخی سوال ہوگا. ایک ہوتا ہے نا استفہامی، یعنی کوئی چیز کسی کے بارے میں ہم کو پتا نہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ مثلا کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسَلُ، یعنی موقع سے اول پر استفہامی سوال نہیں ہوگا بلکہ توبیخی ہوگا. یعنی خدا سب کچھ جانتا ہے، ملائکہ سب لکھ رہے ہیں، اس کا چہرہ گواہی دے رہا ہے، اس کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں، غسل کا نور مثلا اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، نور ولایت پوری آب و تاب کے ساتھ سینے اور پیشانی پر چمک رہا ہے، جبکہ دوسروں کے چہرے پہ سیاہی ملی ہوئی ہوگی اور اعمال، برے اعمال ان کے چہرے سے ہویدا ہوں گے. تو چھٹے امام اپنے اجداد سے عقل کرتے ہیں اور اصل میں یہ روایت جو ہے حضرت ابو ذر سے ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا میں جس شخص کا بھی قنوت طولانی تر ہوگا، دنیا میں جس شخص کا بھی قنوت لمبا ہوگا، توقف کی جگہ پر قیامت والے دن موقفوں پر اس کا سکون طولانی تر ہوگا. تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ موقفوں کے اوپر اس کے لیے پہلے سے ہمیں بتا بھی دیا گیا کہ کون کون سی چیزیں وہاں پر فائدہ پہنچاتی ہیں کہ جو پرسکون انداز میں ان چیک پوسٹوں سے گزرنا چاہے ان کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے قنوت کو لمبا کریں. نماز میں اپنے قنوت کو لمبا کرنا اس بات کا سبب بنے گا کہ ان چیک پوسٹوں اور عقبات پر ان کا سکون طولانی تر ہو. اب آ جائیے ہم اس کی پوری تفصیل میں مرحلے وار گزرتے اس کے بعد جب اعمال وزن ہو جائیں گے اس کے بعد ایک مومن کو صراط پر سے گزرنا ہوگا. علماء نے کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ صراط خود ایک عقبہ ہے، ایک چیک پوسٹ ہے اور یہ پل ہے جو دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے. ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پل صراط مرصاد ہی کو کہتے ہیں. مرصاد کی تفصیل ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں پچھلی نشست میں. اور کچھ کہتے ہیں کہ مرصاد اصل میں پل صراط ہی کی چوکی کا نام ہے. تو بہرحال صراط ایک ایسی گزرگاہ ہے جہاں سے ہر شخص کو گزرنا ہے. لغوی اعتبار سے تو صراط کے معنی ظاہر راستے کے ہیں، یعنی وہ راستہ جو جہنم کے اوپر ہے اور سیدھا جنت میں جاتا ہے. جو نیچے گر جائے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا، ورنہ راستہ طے کرتے کرتے اس کو جنت میں جانا. پیغمبر کا وہ جملہ کتنا مشہور ہے کہ ہر شخص کو یہ حدیث زبانی یاد ہے کہ انا علی جہنم جسرا، جہنم کے اوپر ایک پل، ادقا من الشعر، جو بال سے زیادہ باریک ہے، واحد من السیف، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اور یہ ایک ایسا مسلمہ عقیدہ ہے کہ باقاعدہ تلقین تک کے اندر مردے تک کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ صراط حق. اور مولا یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جب ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے تو پھر یہ غرور کیسا ہے؟ یعنی کسی شخص کو یہ بات سزاوار نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے پل صراط سے گزرنا ہے پھر وہ غرور و تکبر سے کام لے. قرآن میں تقریباً 40 بار صراط کا لفظ آیا ہے. ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب نافرمانوں کی گھاٹ میں. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا. کتنی زیادہ آپ اس طرح کی آیات پڑھتی ہیں قرآن کے اندر کہ بے شک دوزخ گھاٹ کی ایک جگہ ہے، للطاغین مآبا، اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم. اس کی تفسیر میں پیغمبر اسلام نے ان آیات کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم تمام مخلوقات کو جمع کرے گا، جہنم کو دہکایا جائے گا اور اس کے اوپر پل صراط کو رکھ دیا جائے گا. اچھا، پل صراط کے 3 حصے ہوں گے. پل صراط کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں جو چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں
ویسے تو ابھی تفصیل آگے بھی ان کی آئے گی. پہلا حصہ جو ہوگا پولیس سرات کا، اس حصے میں جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ان میں ایک امانت داری ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی ہے، پیار و محبت اور اعمال صالحہ، یہ کام آنے والی چیزیں. اور جو ان میں کوتاہی کر چکا ہوگا وہ شروع میں جہنم میں گر جائے گا. دوسرے مرحلے میں جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، پولیس سرات 3 مرحلوں پہ مشتمل ہے، جو جس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے. دوسرے مرحلے میں نماز کام آئے گی، اور اگر کوئی شخص بے نمازی ہوگا تو وہ دوسرے مرحلے میں پولیس سرات پر اٹک کے رہ جائے گا. اور تیسرے مرحلے میں عدل پروردگار. اور لگتا یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جس کو مرصاد کہا گیا، یعنی بہت ساری وہاں پر شکارگاہیں ہیں اور بڑی سخت مشکل منزلیں. اور چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرصاد اصل میں پل ہے جو پولیس سرات پر عین دوزخ کے اوپر واقع ہے. مرصاد اس پل ہی کا نام ہے جو عین دوزخ پر ہے. اور جو شخص بھی ایسا ہے کہ جس نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو، ایسا شخص بچ کر نہیں جا سکے گا اور وہاں سے گزر نہیں سکے گا مرصاد پر سے. 7 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر پولیس سرات پر باقاعدہ پوچھ گچھ ہوگی. 7 مقامات. پہلے مقام پر پروردگار کی وحدانیت کے متعلق پوچھا جائے گا، اور اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو اگلے مرحلے میں چلا جائے گا، دوسرے مرحلے پر. پھر وہاں نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر وہاں سے خلاصی ہو گئی تو پھر اگلے مرحلے پر چلا جائے گا، جس میں زکوٰۃ کے متعلق پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد روزے کے متعلق پوچھا جائے گا، پھر حج کے متعلق پوچھا جائے گا، پھر روایت میں ہے عمرہ حج کے متعلق پوچھا جائے گا، عمرہ تمتع کے متعلق. پھر اس کے بعد جو 7ویں چیز ہے وہ ظلم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے لوگوں پر کیا کیا کی. اگر وہ یہاں سے بھی نجات پا گیا تو پھر یہ سیدھا جنت میں چلتا ہوا چلا جائے گا. سورہ فجر کے اندر بھی ہے کہ اس دن جہنم کو حاضر کیا جائے گا، اور اس دن سے انسان واقعی نصیحت کو حاصل کرے، مگر اس دن نصیحت حاصل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی دنیا میں آپ کو نصیحت حاصل کرنی. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کو 1000 فرشتے ہزاروں مہاروں کے ساتھ کھینچتے ہوئے لے کر آئیں گے. ہزاروں فرشتے ہزاروں مہاروں سے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، اور جہنم سے عجیب وحشتناک آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی. لوگ انتہائی گھبرا جائیں گے جہنم سے وہ آوازیں سن کر، انتہائی پریشان ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پیغمبر اور فرشتے تک دل پکاریں گے پروردگار ہماری مدد کو پہنچ، پروردگار ہماری مدد کو پہنچ. اور پیغمبر اسلام جو ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے رب امتی، پروردگار میری امت کو معاف فرما. اچھا، اس وقت پولیس سرات جب جہنم کو فرشتے ہزاروں مہاروں کے ساتھ کھینچ کر میدان قیامت میں لے آئیں گے، اس وقت پولیس سرات، اس کے بعد پھر پولیس سرات رکھ دیا جائے گا جہنم کے اوپر. پولیس سرات کے اطراف میں دائیں طرف پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے، اور بائیں طرف اس پولیس سرات کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے. اور اس وقت ایک آواز آئے گی سورہ قاف کی جو آئے کہ ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرتا اور حق سے نہیں موڑتا. کافر جیسے اس پولیس سرات کے اوپر چلنا شروع کریں گے فوراً گر جائیں گے. خود مولا کائنات یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو صراط ہے، اللہ کا جو صراط مستقیم ہے وہ میں ہوں، اور میں وہ اللہ کی مضبوط رسی ہوں، عروۃ الوثقی جو کبھی نہ ٹوٹنے والی، میں اللہ کی وہ مضبوط رسی ہوں. شیخ مفید البتہ یہ بات بیان فرماتے تھے کہ یہاں پر صراط سے مراد 12 ائمہ مراد، یعنی ان کی ولایت کو بھی صراط کہا گیا. کہ اس پورے صراط سے گزر کون سکے گا؟ وہ سب کے علم میں ہے کہ جس کے پاس پروانہ مولا کائنات ہوگا وہی اس پورے صراط سے گزر سکے گا. اچھا، پورے صراط میں لوگ عجیب و غریب طریقے سے گزر رہے ہوں، عجیب و غریب. کچھ کی حالت کچھ عجیب شکلوں میں گزریں گے. کچھ کے روایت میں ہے کہ بازو فقط لٹکے ہوئے ہوں گے، جس طرح سے ایک بازو شل کسی کا ہو جاتا ہے اور فقط لٹکا ہوا ہوتا ہے اور کام نہیں کرتا، اس انداز سے پولیس سرات سے گزریں گے. کچھ کے پاؤں کے اندر شدید لغزش آئی ہوئی ہوگی، اور وہ دوسرے پاؤں پر، یعنی ایک پاؤں تقریباً خراب ہوگا، دوسرے پاؤں پر چل کر وہ پولیس سرات کو عبور کریں گے. فرشتے دعائیں اس وقت کر رہے ہوں گے. دیکھیے، جس وقت مومن جو گزر رہا ہوگا پولیس سرات سے تو فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ پروردگار اپنے فضل سے ان لوگوں کو بخش دے اور ان کی غلطیوں سے تو درگزر فرما. اگر جو پولیس سرات سے گزرتے جائیں گے وہ شکر اور حمد خدا انجام دیتے چلے جائیں گے کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے سرات سے نجات عطا فرمائی، بے شک ہے پروردگار تو بڑا رحمان و رحیم. اچھا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پورے صراط پر اندھے ہو جائیں گے، اور جو اندھے ہوں گے پورے صراط کو عبور کرنا چاہیں گے تو اندھے پن کی وجہ سے وہ لوگ دوزخ میں گر جائیں گے. جو باقاعدہ سورہ یاسین کی 66ویں جو آیت ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ،
اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے. بس طبع کو سراط تھی، یہ سراط پر دوڑتے پھرتے فائنلی سرون، اور ان کو پھر کہاں کچھ نظر آتا. اور باقاعدہ عبداللہ ابن سلام جو پیغمبر اسلامی کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پورے سراط کو جب دوزخ پہ رکھ دیا جائے گا تو اس وقت ایک منادی ندا دے گا. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی امت کھڑی ہوگا. سب جتنے بھی نیک و بد افراد ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے اور پیغمبر اسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے، یہاں تک کہ صراط مستقیم پوری صراط آ جائے گا. اور اس وقت پروردگار مجرمین کی نگاہوں کو اندھا کر دے گا. وہ بہت ہاتھ پاؤں ماریں گے لیکن بہرحال پورے صراط عبور نہ کر سکیں گے اور نیچے گر جائیں گے. جبریل پیغمبر اسلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نور سے پورے صراط عبور کریں گے، علی آپ کے نور پہلے پورے صراط عبور کریں گے، کیونکہ آپ کا نور اللہ ہی کا نور ہے، نور خدا ہی، اور آپ کی امت علی کے نور کے ذریعے پورے صراط کو عبور کرے گی. اور اگر کسی نے بھی علی کی ولایت کا اقرار نہ رکھا وہ عبور نہ کر سکے گا، کیونکہ ان حضرات کے نور کے علاوہ قیامت کے دن کوئی اور نور نہیں ہوگا اور وہ صراط کو ہرگز عبور نہ کر سکیں گے. اور پیغمبر اسلام میں جملہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جب بھی مومن پورے صراط کو عبور کرنا شروع کرے گا تو اس وقت دوزخ مومن سے مخاطب کر کے کہے گی کہ اے مومن تو جلد اس پورے صراط کو عبور کر جائے، کیونکہ میری آگ اس تیری وجہ سے ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے. اے مومن جلد عبور کر جائے کہ میرے شعلے خاموش ہوئے چلے جا رہے ہیں. اچھا، پیغمبر یہ جملہ فرماتے ہیں ارشاد کہ جب مومنین اس نور کی روشنی میں عبور کریں گے، نور ہوگا جس کی روشنی میں مومنین پورے صراط کو عبور کریں گے. اب جو کافر ہوں گے نا وہ بھی آگے بڑھیں گے کہ یہ نور جو روشنی نظر آ رہی ہے اسی روشنی میں پورے صراط عبور کر لیں، لیکن اللہ پورے صراط کی روشنی کو اسی وقت ختم کر دے گا مومنین کے گزرنے کے ساتھ ہی. اب کافر اندھیرے میں رہ جائیں گے پورے صراط پر، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھیں گے دوزخ میں گر جائیں گے. اچھا، باقاعدہ یہ تک ہے کہ مومنین سے کافر اور گناہگار و مجرمین مدد مانگیں گے کہ خدا کے لیے ہم پر بھی کچھ نگاہ کرو تاکہ کچھ نور کچھ روشنی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی پورے صراط عبور کر سکیں. مومنین جواب دیں گے کہ واپس اسی دنیا میں چلے جاؤ، یعنی طرز ان سے کریں گے اور نور حاصل کرنے کے لیے وہیں سے عمل کر کے آؤ. جب تم دنیا میں تھے وہاں پر انبیاء اوصیاء موجود تھے، اس وقت تم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی پیروی نہ کی، تو آج اگر تم ان کی بات مان لیتے آج تمہارے پاس بھی نور ہوتا. اس وقت پیغمبر اسلام کی بھی آواز آئے گی کہ ہاں دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ تھے مگر تم نے خود کو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور ہمیشہ تم پیغمبروں کی موت کا انتظار کرتے رہے. شیطان نے تمہیں خدا کے مقابلے میں مغرور کر دیا تھا. اس وقت جہنم خدا کے حکم سے ان مجرمین کے اوپر ایک زوردار چیخ مارے گی، یعنی روایت میں اتنی زور سے چیخ مارے گی کہ وہ تمام مجرمین حضرات جو ہوں گے وہ وحشت زدہ ہو کر جہنم میں گر پڑیں گے، وحشت زدہ ہو کر جہنم میں گر پڑیں گے. اور وہ جو ایک آیت اس سے پہلے واقفہم انہم مسئولون، شیخ توسی فرماتے ہیں لوگوں کو روک روک کر ولایت علی کا پروانہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کے پاس ہے، وہ پاسپورٹ ہے، جواز ہے، آپ کے پاس پروانہ ہے مولا کا آپ کے پاس گزرنے کے لیے. جس کے پاس ہوگا وہ گزر جائے گا اور جو وہ چیز نہ دکھا سکا، وہ لائسنس نہ دکھا سکا، وہ پاسپورٹ نہ دکھا سکا، اس پل پر ہی اس کا چالان ہو جائے گا اور وہ وہیں پر ہی گر پڑے گا. اچھا، کچھ افراد ایسے ہوں گے جو مختلف ہم نے کیفیات بیان کی، کچھ اندھے ہو کر آئیں گے، کچھ افراد ایسے ہوں گے کچھ تو شروع میں جب چڑھائی پر پورے صراط پہ چڑھیں گے اسی وقت ہی گر پڑیں گے، کچھ درمیان میں گر جائیں گے اور وہ کچھ آخری حصے میں گر پڑیں گے. کچھ افراد ایسے ہوں گے جو بجلی کی تیزی کے ساتھ پولیس صراط کو پار کریں گے، کچھ تیز تیز دوڑتے ہوئے پار کریں گے اور کچھ گھوڑے کی مانند تیز رفتاری سے پار کریں گے اور کچھ پیدل چلتے ہوئے انسانوں کی طرح سے پولیس صراط کو پار کریں گے. باقاعدہ مجموع البیان کی 6 جلد میں ہے کہ کچھ لوگوں کو تو کئی مہینے لگ جائیں گے اور کچھ کو تو کئی سال تک لگ جائیں گے پولیس صراط کو پار کرتے کرتے. اور چھٹے امام کی روایت ہے باقاعدہ نہیں بلکہ جو امالی میں شیخ صدوق نے جو روایت لکھی اور بلکہ کہا کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے جو اٹک کے رہ جائیں گے اور وہیں پر دوزخ میں گر پڑیں گے. کچھ کو تو جہنم کی آگ لے جائے گی. چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی جہنم کی لپٹیں نیچے سے اٹھنے نہیں گی کیونکہ پولیس صراط کو رکھا گیا ہے اس کے اوپر، جہنم کے اوپر. تو جو شعلے جا رہے ہوں گے کچھ لوگوں کو لے کر آ جائیں گے، کچھ کو شعلے چھوڑ دیں گے اور اس طریقے سے لوگ پولیس صراط کو پار کرتے جائیں گے. اچھا، اسی طریقے سے جو انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، وہ انتہائی تیزی کے ساتھ پولیس صراط کو پار کریں گے کہ دوزخ کی کم ترین گرمی بھی ان کو نہ پہنچ سکے گی اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی. البتہ ان کو اس طرح سے گزرتے دیکھ کر مجرمین جو ہوں گے ان کی آہوزاری اور زیادہ بڑھ جائے گی.
اور وہ کہیں ہائے افسوس کاش ہم بھی جنتیوں کی طرح اگر ہمارے اعمال اس قابل ہوتے تو آج ہم بھی پورے صراط کو انتہائی خوشی اور کامیابی کے ساتھ طے کرتے اور خوشی خوشی آج جنت کی طرف روانہ ہوتے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا سا پل، اس کی لمبائی پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقریباً 3000 سال کے برابر ہے۔ پہلے 1000 سال تک جو مسافت ہے اس کی وہ نشیب میں، نشیب یعنی گہرائی کی طرف اس سے گزرے گا، اگلے 1000 سال تک فراز ہے، اور آخری 1000 سال جو ہوں گے اس میں خاردار جنگل ہوں گے جو حشرات سے بھرا ہوا ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گزرنے والے افراد میں سے میں ہوں گا، پھر علی ہوں گے اور پھر تمام لوگ ہوں گے سوائے میرے اور میری پاک آل کے، سب اس مرحلے سے ذرا سختی کے ساتھ گزریں گے سوائے اس گروہ کے جو کہ ان کی پیروی کرنے والا ہوگا، جیسے کہ اور روایات بھی اس کی گواہی دیتی۔ اور بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے واقعی پل صراط کی، اس کی اتنی مشکلات ہیں، جیسے کہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا کسی نے ایک دفعہ مذاق اڑایا تھا ان کی داڑھی کا، اور کہا کہ تمہاری داڑھی زیادہ بہتر ہے کتے کی دم۔ دیکھیے کیسے کیسے جملے ایسے افراد کو استعمال کیے گئے۔ تو سلمان نے کہا تھا اگر میں پورے صراط سے امن کے ساتھ گزر گیا تو یہ داڑھی بہتر ہے، ورنہ کتے کی دم زیادہ بہتر ہے اگر میں صراط سے نہ گزر سکوں۔ تو بہرحال دیکھیے صراط کی کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ صراط کی اصل میں دو قسم ہیں، پورے صراط کی دو اقسام ہیں، ایک تو ہے صراط دنیا اور دوسرا ہے صراط آخرت۔ صراط دنیا کہا جاتا ہے کہ وہ امام ہے جس کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی، جو بھی اس دنیا میں اپنے امام کی معرفت حاصل کر لے گا اور اپنے اعمال کو احکام الہی کے مطابق انجام دے گا وہ صراط آخرت میں بھی کامیابی کے ساتھ پورے صراط کو عبور کر لے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر فسق و فجور والی مکمل زندگی انسان نے گزاری ہو لاپرواہی میں اور وہاں پورے صراط کو عبور کر جائے۔ صراط دنیا سے گزرنا ہے پہلے اچھے طریقے سے، پھر صراط آخرت کی کامیابی اس کو ملے گی۔ اچھا، اس کی علماء نے ایک مثال دی کہ مثلا اگر کوئی شخص کسی شخص کو کسی گناہ کی محفل کی دعوت ملے اور وہ خدا کا خیال کرتے ہوئے ریفیوز کر دے کہ نہیں خدا اور رسول ناراض ہوں گے، میں اس قسم کی محفل میں نہیں جا سکتا، ایسا فرق ایک لہجے میں پورے صراط کو عبور کر لے گا۔ اچھا، اگر کوئی متذبذب ہو جائے، شیکی ہو جائے گا کہ بھائی میں اس محفل میں جاؤں یا نہیں جاؤں، شرکت کروں یا نہیں کروں، تو ایسا شخص کو اتنی ہی دیر پولیس صراط پر سے گزرنے میں لگے گی جتنی دیر اس نے تذبذب کیا ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا ہوا کہ اس نے فوراً گناہ کی محفلوں کے لیے حامی بھر لی یا گناہوں کے اوپر ویسے موقع آیا اور فوراً گناہ کی، تو پورے صراط میں شروع میں گر جائے گا۔ دیکھیے باقاعدہ جو جس کا مرصاد کا بھی جس کا بار بار تذکر آیا کہ مرصاد واقعی پولیس صراط یا تو پولیس صراط کی ہے، پولیس صراط کا ایک خاص چیک پوسٹ ہے جہاں پروردگار گھاٹ میں ہے، اور یہاں تک یہ جملہ ملتا ہے علماء کا کہ مرصاد پر حقوق الناس کے محکوم لباس کے متعلق سوال ہوگا۔ پولیس صراط پر کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، پولیس صراط پر مکمل تاریکی ہے، چاند اور سورج وہاں پر ہے نہیں، البتہ نور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن کا نور، ذکر خدا کا نور یہ وہاں پر ہے، اور اخلاص نیت و عمل کا نور بھی وہاں پر ہوگا، اور وہاں پر روشنی دے گا اور پولیس صراط کو عبور کرنے میں سب چیزیں کام آئیں گی۔ اور جیسے اعمال جس کے ہوں گے ویسا ہی پولیس صراط پر روشنی ہوگی۔ کچھ کی تو حد نگاہ تک پولیس صراط پر روشنی ہوگی کچھ افراد کے لیے، کچھ افراد کے لیے 1 فرسخ تک کی روشنی ہوگی، اور کچھ افراد کے لیے اتنی کم روشنی ہوگی روایت میں کہ فقط اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو وہ مشکل دیکھ پائیں گے۔ اچھا، سورہ مریم کی جو 71ویں آیت ہے اس کو علماء نے کافی ڈسکس کیا ہے کہ تمام انسان حتیٰ کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اوصیاء ہوں، وہ سب کے سب وارد دوزخ ضرور ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنتی کیوں جہنم سے گزریں گے؟ کیونکہ علماء نے کہا کیونکہ پولیس صراط کو جہنم ہی کے اوپر رکھا گیا، جہنم کے اوپر ہے، تاکہ وہ عذابوں کا مشاہدہ کر سکے اور بہشتوں کی نعمتوں کی قدر کو جان سکے۔ اس وجہ سے بھی باقاعدہ مجھے جملہ نہیں ملتا کہ ہر چیز کی معرفت اس کی ضد سے ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اس کی چیز کے بالکل برخلاف دیکھ چکے ہوں گے
کہ بھئی جہنم میں اگر ہم برے اعمال کرتے تو جہنم میں اتنے عذابوں کا شکار ہوتے کہ جب وہ جنت پہنچیں گے تو ان کی خوشی اور زیادہ بڑھ جائے گی. مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ پل صراط انتہائی خوش ہوگا, اور جب کافر اور گنہگار اور مجرمین وہاں سے گزریں گے تو پل صراط لڑکنے لگے گا اور ہلنے لگے گا. اچھا, اسی طریقے سے باقاعدہ جو سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ لوگ پل صراط پر سے جہنم میں پروانوں کی طرح سے گر رہے ہوں گے, جس طرح سے پروانے گرتے ہیں. اور معصوم کا جملہ بھی ہے روایات میں کہ ہم صراط سے اس وقت گزرے جب جہنم بالکل خاموش تھا. یعنی اماموں کے جس وقت آئمہ اور اوصیہ گزر رہے ہوں گے اور انبیاء گزر رہے ہوں گے اس وقت جہنم بالکل خاموش ہو جائے گا. اور علماء نے کہا کہ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو اس دنیا میں بغیر کسی انحراف اور بغیر کسی گمراہی کے دنیا کی راہ کو طے کرے گا, فقط وہی جملے کہہ سکتا ہے. اچھا, اب آ جائیے صراط سے گزرنے والے کون سے ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ بآسانی صراط سے گزر جائیں. جیسے کہ ہمارے جملہ بہت مشہور ہے جو دل کے امراض کے ماہرین اکثر کہتے ہیں, اور باقاعدہ اکثر اس میں لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ پلیز بائی پاس دا بائی پاس آپریشن. کوشش یہ کریں کہ اس بائی پاس آپریشن ہی کو بائی پاس کر دیں. ایسی لائف اسٹائل گزاریں, وزن اپنا کم رکھیں, سگریٹ آپ نہ پئیں, ڈراپ کریں وغیرہ وغیرہ جو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں. تو کیوں اس چکر میں پڑیں کہ بائی پاس آپریشن, تو کیوں اس چکر میں پڑیں کہ پولیس صراط پہ اس انداز سے گزرنا پڑے. کیوں نہ تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائے, کیوں نہ ایک جہاز لینے آ جائے کہ آسانی کے ساتھ گزرتے ہوئے چلے جائیں اور پتہ بھی نہ چلے کرے وہ پولیس صراط کہاں چلا گیا. تو تقریباً روایات کے اندر جو میں تلاش کر پایا تقریباً 30 سے 32 ایسے اعمال ہیں کہ جو انتہائی آسانی کے ساتھ پولیس صراط کو پار کروا دیں گے, انتہائی آسانی کے ساتھ. ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ سب کے علم میں ہے اور بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. باقاعدہ خطیب بغدادی جن کی تاریخ الخطیب ہے یا تاریخ بغداد کے نام سے کتاب بڑی مشہور ہے, اس میں ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے کسی نے لوگوں نے پوچھا کہ کیا لوگوں کے لیے پولیس صراط کو عبور کرنے کا کوئی جواز ہے, کوئی پاسپورٹ ہے, ہوگا؟ فرمایا کیا ہوگا, حب علی ابن ابی طالب. یہ جملہ ارشاد فرمایا رسول خدا نے کہ جان لو کہ پولیس صراط کو کوئی شخص عبور کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی اور اولاد علی کی ولایت کا پروانہ اس کے پاس نہ ہو. اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا گیا ہے روایت میں کہ جو شخص بھی علی کو دوست رکھے گا وہ صراط پر سے کل برق الخاطف بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی جب قیامت برپا ہوگی تو میں تم اور جبریل صراط پر رکیں گے, کوئی نہ گزر سکے گا مگر جس کے پاس تمہارا اجازت نامہ ہوگا. جو کہا ہے نا کسی نے کہ جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی. یعنی فقط اور فقط اگر کوئی شخص خیر سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جعفری ہو جائے, وہ ولایت علی اور اولاد علی وہ اپنے دل میں رکھے, کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب گمراہی ہیں, جتنے رستے ہیں وہ سب کے سب گمراہی ہیں. حارث حمدانی جو مولا کے ایک صحابی ایک دفعہ بیمار پڑ گئے, مولا عیادت کے لیے حارث کو تشریف لے گئے. حارث جملے ارشاد فرمایا مولا نے حارث حمدانی کے لیے, حارث خوشخبری سن لو کہ موت کے وقت تم میری زیارت کرو گے اور تم مجھے پہچانو گے, صراط کو عبور کرتے وقت تم مجھے پہچانو گے, اور حوض کوثر پر تم جب پہنچو گے تو اس وقت تم مجھے پہچانو گے. اور مولا نے کہا کہ مقاسمے کے وقت بھی تم مجھے پہچان لو گے. مقاسمہ تو حارث حمدانی کہنے کے مولا مقاسمہ سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ جب میں جنتیوں کو جنت کی طرف اور دوزخیوں کو دوزخ کی طرف تقسیم کروں گا اور بھیجوں گا اس وقت کا نام ہے مقاسمہ, اس وقت بھی تم مجھے پہچان لو گے. اے حارث, جو میں یہ کہوں گا آتش جہنم سے کہ اے آتش جہنم یہ میرے دوست اور محبوب ہیں, خبردار اس کو ان لوگوں کو میلی آنکھ سے نہ دیکھنا, اور یہ میرے دشمن ہیں ان کو پکڑ لے. اور اس کے بعد مولا نے حارث حمدانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, کہا کہ اے حارث جس طرح سے میں نے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے پیغمبر اسلام نے بھی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا,
اس وقت قریش اور منافقین کے دل میں حسد کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں. تو جب میں نے پیغمبر اسلام سے شکایت کی اس بات کی تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت میں اللہ کی مضبوط رسی کو میں پکڑوں گا تو اے علی تم میرا دامن پکڑ لو گے اور تمہارے شیعہ تمہارا دامن پکڑ لیں گے. اور اس بات کو پیغمبر نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا. یعنی یہ اتنی بڑی ایک سعادت ہے ہمارے لیے کہ 3 مرتبہ پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میدان قیامت میں مولا کائنات کے دامن کو ہم پکڑ لیں گے. اور اس کے بعد اے حارث تو اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے جس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں. حارث نے وہ سننا تھا کہ خوشی سے پھول گیا. بستر مرگ پہ تھے حارث, حالت انتظار میں سے تقریباً حارث خوشی سے پھول گیا اور اپنے لباس کو صحیح کرنا بھی بھول گیا. اور نیچے حارث حمدانی نے چادر پھیلائی اور بیٹھ کے کہنے لگا اس گفتگو کے بعد مولا کہ مجھے موت کی وحشت ناکی کا کوئی خوف نہیں, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں موت کے اوپر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے. اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر مولا کی اس گفتگو کو اور حارث حمدانی کی اس گفتگو کو ایک فلبدی اور برجستہ شاعری کرنے والے ایک شاعر تھے سید حمیری, انہوں نے باقاعدہ اشعار کی صورت میں بھی اس کو نقل کیا. یا ہار حمدان میں یمت یرنی, باقاعدہ مجالس میں شیخ مفید نے اور اس کے علاوہ شرح نہج البلاغہ میں ابن حبیب معتزلی نے بھی ان اشعار کو لکھا. اچھا, ایک صحابی روایات میں ملتا ہے کہ ظہور کے وقت مولا کائنات کے پاس آئے. مولا نے پوچھا اس وقت کیوں آئے؟ کہا کہ مولا آپ کی محبت اور آپ کی مودت مجھ کو کھینچ لائی, مجھ کو ستانے لگی, لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. مولا نے فرمایا اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو 3 مقامات پہ تو ضرور مجھ کو دیکھے گا. جب تیری روح نکل رہی ہوگی اس وقت پورے سرات کے کنارے اور حوض کوثر کے کنارے. یہ تو ہو گئی پہلی چیز کہ جس شخص کے پاس بھی ولایت مولا کائنات ہے وہ ضرور اس چیز کو حاصل کرے گا. دیکھیے بہت ساری اس کے اندر آتا نہیں یہ چیز کہ جو امام کی زیارت عارفن بحق کا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ, کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کی بغیر مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا. اور یہ ثواب اس شخص کو ملے گا کہ جو امام کی زیارت عارفن بحقیقت. اس سے کیا مراد؟ تو دیکھیے مولا کی جو ولایت ہے اس میں اگر یا معرفت ہے, علماء نے کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے اس میں 2 طرح کی کیٹیگری ہے. ایک ہے کہ بالکل پاسنگ مارکس آپ کو مل جائیں گے, یعنی آپ کو 33.33% مل جائیں گے, جاہلیت کی موت سے آپ کو نجات مل جائے گی. اور وہ ہے کہ آپ یہ تصور دماغ میں رکھیں اور اس بات پر اعتقاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر میں مولا کی ولایت کو مانتا ہوں اور 12 اماموں کی ولایت کا میں دل سے قائل ہوں. فقط اس بات کا اعتقاد اور ان کے ہر قول کو واجب الطاعت ان ائمہ کو سمجھنا, یہ آپ کو جاہلیت کی موت سے فقط اتنا سادہ سا اعتقاد بھی نجات دلوا دے گا. ہاں اس کے بعد معرفت کو اور بڑھانا چاہیں تو ایک اور چیزیں بھی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں اگر کوئی شخص عمل میں اس کی کچھ کمی بھی واقع ہو تو بس وہ تو جہنمی کے اندر جائے گا, یا اس کے پاس معرفت ہے نہیں, اب یہ جاہلیت اور کفر کی موت مرنے والا ہے کیونکہ معرفت کا ایک الگ بہت ہی بلند معیار کو بتایا گیا. نہیں, اس میں 33% ایک پاسنگ مارکس والا معیار ہے کہ جس میں جاہلیت کی موت سے بچ جائیں گے, پولیس سرات میں سے گرنے سے بچ جائیں گے, اور یہ محبت وہاں پر کام آئے گی اتنی مقدار کے برابر کام آئے گی جتنا اس نے پھر عمل کیا ہوگا اور جتنی معرفت اس کو اس وقت ہوگی. تو ایک تو ہو گیا مولا کائنات کی ولایت کا اعتقاد دل سے رکھنا, یہ آپ نے دیکھا کہ پولیس سرات پر کام آنے والی چیز ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر آتا ہے محبت اہل بیت علیہ السلام. مولا کی اپنی جو محبت ہے وہ الگ, اور اس کے بعد محبت الگ سے بھی. پیغمبر اسلامی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پولیس سرات پر محکم ترین قدم ان انسانوں کے ہوں گے جو اس دنیا میں ہمارے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے. اور پیغمبر اسلامی جملے بھی ارشاد فرماتے تھے کہ خدا مالک دوزخ کو حکم دے گا, مالک جو کہ دوزخ کے داروغہ کا نام, کہ وہ دوزخ کی آگ کو روشن کرے. مالک دوزخ کو حکم ہوگا
رضوان جنت کو حکم ہوگا کہ آٹھوں جنتوں کو سجائے، اور میکائیل کو یہ حکم ہوگا کہ دوزخ پر کے اوپر ایک پل بنائے، جبریل کو حکم ہوگا کہ وہ میزان عدل کو عرش کے نیچے قائم کرے، حضرت جبرائیل کو یہ حکم ہوگا پروردگار کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد یہ حکم ہوگا کہ پل صراط کے ساتھ 7 بڑے پل جوڑ دیے جائیں، 7 بڑے پل۔ اور اس سے پہلے یہ جب یہ جملے کہے جا رہے ہوں گے تو اس سے پہلے ایک حکم ہوگا کہ اے محمد اپنی امت کو حساب کتاب کے لیے قریب کر دو۔ اچھا، یہ جو 7 پل جوڑے جائیں گے پل صراط سے، روایات میں ہے کہ ہر پل کی جو لمبائی ہوگی وہ 60,000 فرسنگ کے برابر ہوگی، اور ہر پل پر 70,000 ملائکہ کھڑے ہوں گے جو سوال و جواب کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ پہلے بڑے پل کے اوپر ولایت علی کے متعلق اور محبت اہل بیت کے متعلق سوال ہوگا، اور اگر وہاں اس نے صحیح جواب دے دیا اس کا تو بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لے گا، اور اگر وہ اس بات کا جواب نہ دے سکا تو دوزخ کے اندر اسی وقت گر پڑے گا، چاہے اس کے اعمال 70 صدیقوں کے برابر ہی کیوں ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ محبت اہل بیت کس طرح کی چیز ہے اور کتنی فضیلت والی۔ اور پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں اور علی پورے صراط کے کنارے تلواریں لے کر کھڑے توقف کریں گے، اور میں اس وقت لوگوں سے خود ولایت علی کے متعلق سوال و جواب کروں گا۔ اگر کسی کا اس ولایت سے تعلق تھا تو اس کو نجات دے دی جائے گی، ورنہ تلوار سے اس کی گردن اسی وقت مار دی جائے گی اور وہ دوزخ میں نیچے گر پڑے گا۔ اور پھر علی آتش دوزخ سے اپنے مخالفوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اے آتش دوزخ میرے مخالفوں کو اپنے اندر لے لو، اور اپنے محبوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ان کو چھوڑ دو۔ اس طریقے سے علی قسیم جنت و نار ہوں گے، کیونکہ وہی لوگوں کو جنت اور دوزخ کی طرف روانہ کرنے والے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئے دو کہ محبت اہل بیت آپ کے الگ سے کام آئے گی، ہمیں چاہیے کہ ان کی اطاعت اور پیروی مکمل طور پہ کریں تاکہ ان کی اسی کے مقدار کے مطابق وہاں پر ان کی محبت ہمیں کام آئے، اور ایک مولا کائنات کی ولایت۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ خاص جو اصحاب اہل بیت ہیں ان کی بھی محبت کی تیسرے نمبر پہ آپ لکھیے کہ ان کی محبت الگ سے بھی کام آئے گی، اصحاب اہل بیت کی محبت۔ کہ پیغمبر اسلام نے ایک دن یہ جملے ارشاد فرمائے کہ لوگوں ہمارے دوستوں اور ہمارے پیروکاروں کو بھی عزیز رکھو، اور رسول نے فرمایا کہ یہ زید ابن حارثہ اور اس کا بیٹا اسامہ یہ ہمارے خاص دوستوں میں سے، زید ابن حارثہ اور اس کا بیٹا اسامہ، ان کو بھی دوست رکھو، کیونکہ مجھے اس پروردگار کی قسم ہے کہ جس نے مجھے نبی برحق بنایا، زید اور اسامہ سے محبت بھی تم کو فائدہ پہنچائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو رسول نے کہا کہ قیامت کے دن زید اور اسامہ بڑے گروہوں کے ساتھ وارد محشر ہوں گے، اور مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ ان سب لوگوں نے صرف آپ سے جو دوستی، ہماری دوستی کی وجہ سے، آپ کی دوستی کی وجہ سے ہمیں دوست رکھا ہے، اور اس وقت علی ان لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ جو افراد ان پیغمبر اسلام کے اصحاب باصفا سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے، جیسے کہ پیغمبر نے تو صرف فقط اس حدیث کے اندر اسامہ اور زید کا نام لیا، لیکن اس کے علاوہ جتنے اور بھی آئمہ اور پیغمبر اسلام کے اصحاب ہیں جو بھی ان سے محبت رکھے گا، جیسے کہ ابھی آگے چل کر اس کا بھی تذکرہ آنے والا ہے کہ کون کون سے اور اصحاب بھی ایسے ہیں۔ ویسے تو تمام اصحاب کے ساتھ محبت ہی کام آئے گی، لیکن یعنی زید اور اسامہ تک کے متعلق کہ چلے بڑے اصحاب کی بات تو اس طرف رہی کہ سلمان، ابو ذر و مقداد اور عمار یاسر وغیرہ، جو اور بھی اصحاب ہیں ان کی بھی اگر کوئی جو اصحاب باصفا ان کی بھی محبت رکھے گا تو ان کو بھی مولا الگ سے پروانہ اور جواز عطا فرمائیں گے پل صراط سے گزرنے کا۔ اسی طریقے سے جو الگ سے ایک اسپیشلٹی ہے باقاعدہ، اور وہ ہوگی پل صراط پر شفاعت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جس کی ہم تفصیل بالکل میدان قیامت میں شروع میں بھی کر چکے تھے، لیکن آج پل صراط پر شہزادی کی شفاعت کی جو کیفیت ہے، ویسے شفاعت میں الگ سے بھی ہم بیان کریں گے جب ہماری گفتگو اس کے بعد شفاعت کے موضوع پر پہنچے گی کہ قیامت کے دن پیغمبر فرماتے ہیں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور اس وقت سب کو یہ حکم ہوگا کہ تمام اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سوائے محمد، علی
حسن و حسین اور ان کے پاک فرزندوں کے، یا وہ افراد کے جو ان کے محرم ہیں، ان کے علاوہ تمام افراد اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ شہزادی کونین پل صراط سے گزرنا چاہتی ہیں۔ اب اس کے بعد پل صراط پر روایت میں کہ چادر کھینچ دی جائے گی، جس کی اس چادر کی ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف میدان قیامت ہوگا۔ اس وقت ایک ندا آئے گی کہ اے فاطمہ سے محبت کرنے والوں، اس چادر کے کونے کو تھام لو۔ اس وقت کروڑوں شیعہ اس چادر کے کونے کو تھام لیں گے اور بہت آرام سے پل صراط کو عبور کر لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی تو شہزادی کونین کی شفاعت الگ سے دیکھا کہ اس طرح سے میدان قیامت میں چادر تانی جائے گی، اس کا ایک ایک کونا تمام شیعہ جو کروڑوں شیعہ ہوں گے اس کا ایک ایک کونا تھام لیں گے اور انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے اور دوزخ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تو پل صراط کے موقع پر خاص طور پر شہزادی کی شفاعت مومنین کی کام آئے گی۔ اسی طریقے سے پل صراط پر شفاعت حضرت حمزہ سید الشہداء کہ جو کہ پیغمبر اسلام کے چچا ہیں، ان کی شفاعت الگ سے بھی کام آئے گی۔ رسول فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں بڑی تعداد میں تمام انسان پل صراط کے بیچ جمع ہو جائیں گے، گناہگار بھی جمع ہوں گے، لیکن وہ سب ان گناہگاروں میں حمزہ کے دوست اور چاہنے والے بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ عمل میں ان کی کچھ کمی رہ گئی، تو صراط کو جب وہ عبور کرنا چاہیں گے تو ایک دیوار ان کے حائل ہو جائے گی، ایک دیوار درمیان میں آ جائے گی۔ اب وہ تمام کے تمام حضرت حمزہ کے پاس آ کر فریاد کریں گے اور حضرت حمزہ پھر مولا کائنات اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ نگاہ کریں، دیکھ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والے جو ہے وہ اس طرح سے فریادیں کر رہے ہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ رسول خدا مولا کائنات سے اس وقت کہیں گے کہ اپنے چچا کے دوستوں کی مدد کو پہنچے ہیں علی آپ، اور اپنے چچا کے دوستوں کو نجات دلوائیں۔ علی اس وقت وہ نیزہ لے کر آ جائیں گے مولا، جو حضرت حمزہ جب جنگیں کیا کرتے تھے تو جس نیزے کو استعمال کرتے اپنے دوستوں کو بچایا کرتے تھے دشمنوں سے، آج اسی نیزے سے اپنے دوستوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دلوائیں۔ حمزہ اس دیوار کو جو کہ حائل ہوگی، اس نیزے کو ہاتھ میں لیں گے اور اس نیزے کو اس دیوار کے اوپر زور سے ماریں گے۔ جیسے اس دیوار پہ زور سے ماریں گے، ان مومنین کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 500 میل کی مسافت آ جائے گی، اور اس تمام عرصے میں تمام مومنین انتہائی آرام کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ پل صراط کو پار کر لیں گے۔ اور جس وقت پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے مومنین، اس وقت باقاعدہ نعرے لگاتے ہوئے پل صراط کو پار کریں گے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس وقت کا جو نعرہ ہوگا وہ یہ ہوگا، لا الہ الا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ کوئی معبود نہیں ہے سوائے پروردگار کے، اور توکل کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے اوپر توکل کریں، اللہ ہی کے اوپر توکل کریں۔ یہ نعرے لگاتے ہوئے لوگ پل صراط کو پار کریں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے ایک تو جیسے کہ ابھی بھی آپ نے سنا کہ مولا کی ولایت تو الگ سے کام میں آئے گی، اور مولا یعنی بنفس نفیس آ کر بھی پل صراط کے اوپر جواز تو عطا فرمائیں گے ہی، وہ پاسپورٹ، وہ گزرنے کا جو بھی اجازت نامہ ہوگا پل صراط سے، لیکن مولا بنفس نفیس بھی مدد کو پہنچے گی۔ وہ اس طرح سے کہ جب جیسے کہ باقاعدہ حکایت میں ہی ملتا ہے کہ سید علی نیلی ایک عالم ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نیلا ایک گاؤں تھا جس کا وہاں پر ایک مسجد تھی جس کا ایک متولی تھا۔ بہت دن ہو گئے لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا، اور لوگ بہرحال جب بہت دن ہو گئے اور وہ گھر سے باہر نہ نکلا تو لوگ اس کے پاس ملنے کے لیے گئے۔ لوگوں نے جا کر دیکھا کہ اس کا پورا جسم جلا ہوا ہے اور درد سے وہ شخص چلا رہا ہے۔ لوگوں نے جب جا کر پوچھا کہ بھائی تمہاری حالت کیسی ہوئی، کیا ہوا تم، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں۔ میں ایک رات کو سویا، خواب میں نے دیکھا کہ قیامت آ گئی، لوگ بے انتہا اس میدان قیامت میں چیخ رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، بعض لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں بھی جنت کی طرف چلا، اور پھر جب مجھے پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوا
تو میں پل صراط پہلے تو شروع میں پل صراط بہت چوڑا تھا، لیکن جیسے جیسے میں پل صراط پر آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے پل صراط پتلا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بالکل تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہو گیا اور انتہائی باریک ہو گیا۔ نیچے پل صراط کی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور ایک دم سے گرنے لگا۔ جس طرح سے دنیا میں ہر مومن کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے کوئی بھی گرنے لگتا ہے کہ اس کو فوراً عادتاً بھی اور دل میں بھی اعتقاد ہوتا ہے یا علی مدد میرے منہ سے نکلا۔ جیسے ہی میں نے یا علی مدد کہا ویسے ہی مولا کائنات میری مدد کے لیے تشریف لے آئے اور کہا کہ اپنا ہاتھ تم مجھے دے دو۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نیچے گرتا جا رہا تھا اور میں نے جب ہاتھ اپنا آگے بڑھایا تو مولا نے وہ ہاتھ میرا تھام لیا اور مجھ کو کھینچ لیا پل صراط پر سے اور ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا سارا بدن جلا ہوا ہے آگ سے، اور فقط وہ مقام کے جس مقام پر علی نے میرا ہاتھ کو تھاما تھا صرف وہ جگہ صرف وہ ٹھیک ہے۔ 3 ماہ تک مسلسل اس کے زخموں کا علاج ہوتا رہا، یہاں تک کہ پھر وہ صحتیاب ہوا۔ ان کی جو غلطی تھی اس شخص کی وہ خود اس نے بتایا کہ مجھے احساس ہو گیا تھا وہاں پہنچتے ہی کہ جس غلطی کی وجہ سے میں پل صراط سے نیچے گزرا وہ یہ تھا کہ میں مسجد کی جھاڑو گھر میں اپنے استعمال کے لیے لے آیا تھا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ تو بہرحال اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بہرحال مولا اس طرح سے اپنے ماننے والوں کی باقاعدہ مدد بھی کریں گے، فزیکلی بھی بالکل آ کر مدد کریں گے، یہ نہیں کہ صرف ایک آپ کو ایک پروانہ عطا کر دیا جائے کہ جاؤ پل صراط پار کر لو۔ اچھا، اسی طریقے سے الگ سے جو چیز فائدہ پہنچانے والی ہے اور جو پل صراط کے پر خاص طور پر وہ زیارت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ پیغمبر اسلام میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قدم بھی میرے بیٹے حسن کی قبر کی زیارت کے لیے جنت البقیع کی جانب اٹھیں گے وہ پل صراط کے دن پل صراط پر گزرتے وقت مستحکم ہوں گے۔ جو بھی قدم میرے بیٹے حسن کی قبر کی زیارت کے لیے جنت البقیع کی طرف اٹھیں گے وہ پل صراط پر مستحکم ہوں گے۔ تو الگ سے زیارتیں یعنی معصومین کی بڑی تاکید آئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ انسان کو باقاعدہ اس طرح اور دیگر چیزوں کے لیے کوششیں کرتا ہے، انسان پیسے جمع کرتا ہے کوئی اس کے خاص ہدف کے لیے، خاص مقصد کے لیے۔ تو جو افراد چاہے ابھی استطاعت نہ بھی رکھتے ہوں تو مسلسل دعائیں کرتے رہیں اور اپنی استطاعت کو بڑھانے کی کوشش کریں کہ ان قبروں تک کسی بھی طور پر ان کی زیارت کو پہنچے کہ میدان آخرت میں، میدان قیامت میں سب سے زیادہ یہی چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہوں گی۔ ہمارے عمل تو انتہائی ناقص ہیں، کسی طریقے سے ہم ان کے قبور کی زیارت کر لیں اور ان کے فیوز و برکات کو ان کے قبور کی زیارت کے حاصل کر لیں تاکہ میدان قیامت اور پل صراط کی ان سختیوں سے آسانی سے نکل سکے۔ اسی طریقے سے جو ایک اور عمل جو پل صراط پر کام آنے والا ہے وہ ہے نماز باجماعت۔ یہ بھی روایت میں الگ سے چیز آئی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز جماعت پڑھے گا اور وہ اس طرح سے پڑھے کہ جس طرح سے نماز باجماعت کو ادا کرنا چاہیے وہ پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، بجلی کی تیزی کے ساتھ اور چاند کی چمک کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، اور وہ سابقین کے ہمراہ ہوگا۔ یعنی سابقین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے تمام چیزوں کو کراس کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ ہی گزر جائے گا۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے روشن ہوگا۔ باقاعدہ بہار الانوار کے 88ویں جلد میں 88 جلد میں یہ والی روایت نقل ہوئی۔ اچھا، اسی طریقے سے جو اور اعمال بیان ہوئے پل صراط سے گزرنے کے، اب تو یہ مہینہ شروع بھی ہو گیا رجب کا، ابن طاؤس نے اپنی کتاب اخبار کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص بھی پہلی رجب کی رات کو 20 رکعت نماز پڑھے گا، دیکھیے بعض اوقات یہ چیزیں اپنے پاس رکھنی چاہیے کہ آئندہ جب وہ موقع پیش آئے تو ہم اس کو انجام دیں۔ جو بھی پہلی رجب کی رات کو 20 رکعت نماز پڑھے گا نماز مغرب کے بعد، تو ایک تو وہ اپنے اہل و عیال کی سلامتی اس کو نصیب ہو جائے گی، عذاب قبر سے اس کو نجات مل جائے گی، اور اس پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جانے والے اعمال میں سے ہے 20 رکعت نماز مغرب کے بعد پہلی رجب کی رات کو۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک موقع اور بھی ہوگا، جو بھی نمبر آپ ڈالتی جا رہے ہیں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنے والے اعمال میں، ان میں ایک ہے باقاعدہ جمال العزبو کے نام سے کتاب سید ابن طاؤس نے لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
پل صراط پر میں جس سے بھی مسافرہ کروں گا اس کا حساب و کتاب انتہائی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. پل صراط پہ پیغمبر جس کے ساتھ بھی مسافرہ کریں میزان عدل اس پر بہت آسان ہو جائے گا اور اسے تمام عذابوں سے رہائی مل جائے گی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پل صراط پر 3 افراد سے مسافرہ کریں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا جو شخص بھی مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے، دو رکعت کر کے نماز پڑھی جائے گی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھی جائے گی. میں اس سے مسافرہ کروں گا، میں میدان قیامت میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور اس کے ساتھ انتہائی نرمی برتوں گا جو بھی یہ والی نماز پڑھے گا. الحمد کے بعد ہر رکعت میں 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی اور 12 رکعت نماز ہوگی تو 6 نماز اس طرح سے پڑھی جائیں گی. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 40 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اس سے مسافرہ کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور اس کے ساتھ انتہائی نرمی اور سہولت کے ساتھ برتاؤ کروں گا. اس کے بعد ایک عمل اور ایسا ہے کہ جو کہ پل صراط سے انتہائی آسانی کے ساتھ گزروا دے گا اور وہ ہے زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. تو 8ویں امام میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا گھر میری قبر سے کافی دور ہو اور وہ پھر بھی میری قبر کی زیارت کو آئے تو میں 3 موقعوں پر اس کے پاس آؤں گا اور اس کو ہر خوف سے نجات دلا دوں گا. ایک تو نامہ اعمال کو ہاتھ میں دیے جاتے وقت، پل صراط سے گزرتے وقت، اور ایک میزان پر اعمال تولے جاتے وقت جس کا ہم کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں. تو اس پہ تو زیادہ بات نہیں ہوگی. تو بہرحال 8ویں امام کی قبر کی زیارت یہ خود صراط کو آسانی سے عبور کرنے کے لیے 8ویں امام خود آئیں گے اور اس کو وہاں سے آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزروائیں گے. اچھا، اسی طریقے سے اب 2 مہینے رہ گئے ہیں، ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے. کہ جو شخص بھی ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور بلا عذر شرعی کوئی روزہ اس میں نہ چھوڑے. بہار کی 96 جلد کے اندر ہے روایت کہ اگر کوئی پورے روزے ماہ رمضان میں مبارک کے رکھے تو خدا اس کو اس کی جزا اس طرح سے دے گا کہ ایک تو اس کو جہنم کی آگ سے مکمل طور پر نجات عطا فرما دے گا اور پل صراط پر سے وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائے گا. یعنی باقاعدہ پل صراط کے اوپر سے وہ پرواز کرتا ہے وہ شخص وہاں سے گزر جائے گا اگر جو بھی شخص ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے. تو یہ عام طور پر لوگ ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے روزہ چھوڑ دیا، ذرا سا بخار ہوا روزہ چھوڑ دیا. پورے مکمل طور پر پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے پل صراط سے انتہائی آسانی کے ساتھ پار کروا دیں گے اگر بلا عذر شرعی اس نے کوئی روزہ نہ چھوڑا. اسی طریقے سے کچھ عام زندگی کے اعمال ایسے ہیں جو پل صراط کو انتہائی کامیابی کے ساتھ پار کروانے والے ہوں گے. ان میں ایک ہے مریضوں کی تیمارداری. عام طور پر گھر میں کوئی مریض ہو جاتا ہے اور ذرا سا لوگوں کو کام کرنا پڑ جاتا ہے تو لوگ ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں. بہویں ناک منہ چڑھاتی ہیں کہ مثلا ساس کی اگر خدمت کرنی پڑ جائے تو یا مثلا اسی طریقے سے گھر کے اور افراد بھی ایک وقت آتا ہے کہ ذرا تنگ سے آنے لگتے ہیں. بہار میں یہ بھی روایت ہے کہ جو شب و روز بیمار کی تیمارداری کرے ایک تو میدان قیامت میں حضرت ابراہیم کے ساتھ مشہور ہوگا اور ان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط کو پار کرے گا. دیکھیے انتہائی مشکل ترین موقع ہے پل صراط کو پار کرنا، لیکن بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط کو پار کرنا یہ ان افراد کے ساتھ مخصوص ہوگا دیگر گروہوں کے ساتھ کہ جو کہ مریضوں کی تیمارداری کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور عمل جو کہ جس سے لوگ بظاہر دنیا میں بڑے پریشان ہوتے ہیں لیکن وہ ہے تلاش روزگار میں جدوجہد کرنا. پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص بھی جس کسی نے بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے رزق کھایا وہ بھی رزق حلال وہ بھی بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط کو پار کریں گے. تو عام طور پر اگر اس میں کوئی مشکلات بھی اور طلب روزگار میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن انسان رزق حلال کماتا رہے تھوڑی مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ بھی یہ عمل بھی اس کا سبب بنے گا کہ آسانی سے پل صراط کو پار کروائے. اس کے علاوہ اگلا عمل بلکہ وہ تو ایک مجموعہ ہے اعمال کا، تمام نیک اعمال اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ پل صراط کو پار کروائیں. باقاعدہ مولا نے جو قیصر روم کو جو خط لکھا تھا اس میں وہی جملہ استعمال کیا تھا کہ جو شخص بھی اس دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے وہ پل صراط کو بغیر کسی رکاوٹ کے عبور کر لے گا. جو بھی اس دنیا میں نیک اعمال کو زیادہ تر انجام دینے کی فکر میں رہتا ہے اور کرتا تو ہمیشہ انسان اپنی نیت کو بھی رکھے. اور دنیا میں بہت سے دیکھیے ایسے اعمال ہیں اور کچھ ایسی سفارشیں بھی ہیں
اور اپنے ذاتی اثر رسوخ کا استعمال. دیکھیے ہر شخص کے پاس ایک ذاتی جہاں ہوتی ہے, ہر ایک کے پاس ایک ذاتی جہاں ہوتی ہے. جہاں جیم الف ہے, یعنی اس کے معاشرے کے اندر ایک ویلیو ہے, اس شخص کے معاشرے کے اندر پیسے ہے, اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. مومنین کے لیے اگر کوئی شخص اپنے ان تعلقات کو استعمال کرے گا, شیخ مفید نے پیغمبر اسلام سے روایت نقل کی ہے, جو کسی دوسرے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو کسی سرکاری ایسے اہلکار تک پہنچا دے جو اس مسئلے کو, جو خود نہ پہنچ سکتا اس تک, اور اس کے مسئلے کو حل کروا دے, تو رسول فرماتے ہیں کہ خدا قیامت کے دن پورے صراط پر اس کے قدم کو مستحکم اور استوار رکھے گا. یعنی جائز کام کے لیے سفارش کرنا اور اس کا کسی شخص کا کوئی کام پھنسا ہو اور وہ کام کروا دینا, یہ اس بات کا سبب بنے گا کہ میدان قیامت میں اس کے پاؤں پولیس صراط سے نہ پھسلیں اور وہ انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ پولیس صراط کو پار کرے. یعنی اپنی جہاں کو, اپنی ویلیو کو, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. دیکھیے خالی ضروری نہیں کہ اس کے اندر روایت کے اندر صرف سرکاری اہلکار تک کام پہنچانے کا ہو تو ہی ہم کہیں, یہ بہت سارے اور سفارشیں بھی ایسی کہ جس کے اندر انتہائی آسانی کے ساتھ پولیس صراط کو پار کر لے گا. مثلا آپ کی جہاں ایسی ہے, لوگ آپ کی بات مانتے ہیں, آپ مثلا اس مقام اور مرتبے پہ ہیں کہ لوگ آپ کسی کی ذرا سی سفارش کر دیں تو کسی کی مثلا شادی طے ہو سکتی ہے, کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن ہر شخص اپنے دامن کو بجاتا رہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد میں کیا تعلقات خراب ہو جائیں اور میرا نام خراب ہو جائے. تو بہت سے لوگ بہت سے معاملات میں بیچ میں پڑتے ہوئے ڈرتے ہیں اور سفارش کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, حالانکہ جائز موقع پر اس طرح کی سفارش دیکھیے کہ کتنے زیادہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو پولیس صراط سے انتہائی آسانی کے ساتھ گزار دینے والے اعمال, ان میں ایک ہے تمام مستحبات کے ساتھ مکمل وضو کرنا. پیغمبر اسلام اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرماتے تھے کہ اپنے وضو کو صحیح طور پر مکمل کیا کرو, کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا اور وضو کو صحیح طور پر کامل انداز میں انجام دیا تو تم پولیس صراط سے بادلوں کی طرح سے گزر جاؤ گے, بادلوں کی طرح سے. اور پیغمبر نے ایک دفعہ یہودیوں سے بھی کہا تھا کہ جب کوئی مومن وضو کے لیے اپنے پاؤں کا مسح کرتا ہے تو خدا اس دن کے لیے اسے پولیس صراط سے گزرنے کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے, جس دن دوسروں کے قدم لرز رہے ہوں گے. جب وہ دعا ہے نا جو آپ پڑھتی ہیں, اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام, یعنی آپ باقاعدہ پاؤں کا مسح کرتے وقت کی ایک دعا ہے کہ پروردگار میرے قدموں کو اس دن ثبات عطا فرمانا کہ جس دن پولیس صراط سے لوگوں کے قدم اکھڑ رہے ہوں. تو بہرحال اگر کوئی شخص تمام مستحبات کے ساتھ, تمام مستحب دعاؤں کے ساتھ مکمل اور کامل وضو کرے گا تو ایسے شخص کے قدم بھی پولیس صراط کے اوپر ڈگمگائیں گے نہیں اور پورے ثبات کے ساتھ وہ پولیس صراط کو طے کرے گا. اچھا, اسی طریقے سے ماہ مبارک یہ جو رجب چل رہا ہے, اس میں جو شخص بھی 17 روزے رکھ لے گا, دیکھیے یہ بھی ہے روایت, بہار کی 7ویں جلد میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو 17 روزے رکھے گا اس رجب کے مہینے میں, وہ صراط پر سے اس شخص کے لیے صراط پر 70,000 چراغ روشن کیے جائیں گے اور ان چراغوں کی روشنی میں پولیس صراط کو عبور کرے گا. اچھا, راستے میں یہ بھی روایت میں کہ راستے میں فرشتے اس کو سلام کریں گے, اس کو خوش آمدید کہتے رہیں گے اس پورے راستے میں. اور اسی طریقے سے روایات میں یہاں تک بھی جملہ ہے, ایک تو ہے رجب کے 17 روزے, 17 روزوں میں ایک الگ خصوصیت ہے, اور اسی طریقے سے رجب میں 6 روزے رکھنے کی بھی بڑی خصوصیت آئی. منازل الاخرہ میں باقاعدہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ پولیس صراط میں کو انتہائی آسانی کے ساتھ عبور کر لے گا جو رجب کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا. اسی طریقے سے رجب کے مہینے کے آخری 2 روزے بھی, رجب کے مہینے میں آخری 2 روزے بھی, وہ بھی چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری 2 روزے بھی صراط سے گزرنے کا سبب ہوں گے. اگر کسی شخص نے, یعنی اگر وہ بالکل آخری 2 روزے یا 3 روزے اس انداز سے رکھ لیے جائیں کہ آخری 2 تاریخیں کم سے کم اس کو اس روزے میں مل جائیں تو نہایت آسانی کے ساتھ پولیس صراط کو عبور کرنے والوں میں سے ہوگا. اچھا, اسی طریقے سے جو پولیس صراط سے انتہائی کامیابی کے ساتھ عبور کروانے والے اعمال ہیں, ان میں ایک رمضان میں اچھا اخلاق قائم رکھنا. دیکھیے ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی یہاں پر, جو ایک کلاس روانہ ہو رہی ہے زیارات کے لیے, وہ پورا ایک گروپ جا رہا ہے, ان میں بھی ہم نے ایک بات کہی تھی کہ 3 افراد بہرحال 3 گروہ ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن پر سے چڑچڑاپن
اور جو اضطراب کی سی کیفیت ہوتی ہے جن پر سے معاف رکھی گئی، یعنی قابل مواخذہ اور قابل ملامت نہیں، جن میں ایک مسافر بھی ہے، جن میں ایک بیمار بھی ہے، اور انہیں میں ایک تیسرا ایک روزے دار بھی، کیونکہ معمولات زندگی اس کے ایسے ڈسٹرب اس کے اندر ہو جاتے ہیں، کچھ سونے جاگنے کے ٹائمنگ ڈسٹرب ہو گئے، کچھ کوئی اور کھانے پینے کے ٹائمنگ اس کے ڈسٹرب ہیں، تو ایسا شخص ذرا تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال رمضان میں جو شخص بھی اپنے اچھے اخلاق کو قائم رکھے گا، تو ان اخبار الرضا میں پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے کہ جو رمضان میں اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے، اس کی جگہ یہ ہے کہ اسے پورے صراط سے گزرنے کا پروانہ اور جواز عطا ہوگا اس موقع پر جبکہ لوگوں کے قدم پورے صراط سے لرز رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ، اور خود اسی پورے رمضان ایک تو خوش اخلاقی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہمیں ذرا سا کوئی ایسا ہوگا ہم فوراً چڑچڑے پن کے اوپر اتر آئیں، تو دوسرے لوگوں کے چڑچڑے پن کو برداشت کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں گے بھائی آپ کو روایت میں کیونکہ آیا کہ قابل مواخذہ نہیں ہے تو ہم چڑچڑاپن کر سکتے ہیں، نہیں، دوسروں کے چڑچڑاپن کو برداشت کریں لیکن خود ایسے انداز کو اختیار نہ کریں، خود اپنے بہترین اخلاق کو قائم رکھنا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ اسی طریقے سے جو شخص بھی، یہ اگلا عمل کہ جو شخص بھی شب 23 کو شب بیداری کرے گا، جو شخص بھی شب 23 کو پوری رات جاگ کر گزارے گا، 5ویں امام میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو آتش جہنم سے اسے آزادی لکھ دی جائے گی اور پورے صراط پر سے گزرنے کا پروانہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال کے اندر ہی یہ 5ویں امام کی حدیث بیان کی۔ شب 23 رمضان پوری رات شب بیداری کرنا، یہ پورے صراط سے گزرنے کا باقاعدہ اس کو پروانہ عطا ہوگا۔ تو اس رات کو تھوڑا سا بھی کوشش کریں کہ اس رات کو سب سے زیادہ شیطان نیند بھی لانے کی کوشش کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگوا ہی دیتا ہے اور اس ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو پوری رات جاگتا رہے گا اور 1 منٹ کو بھی نہ سوئے گا اس کو یہ ثواب اور فائدہ ملے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگلے اعمال میں اس میں ایک ہے امانت داری اور صلہ رحم۔ امانت داری اور صلہ رحم یہ تو مجھے شاید سب سے پہلے بیان کرنے چاہیے، کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 خصائل ہیں یہ پورے صراط سے گرنے سے بچانے والے ہیں، اور اگر کسی میں یہ 2 خصوصیات نہ ہوں، امانت داری نہ ہو اور صلہ رحمی سے وہ کام نہ لینے والا ہو، تو کوئی بھی نیک عمل ایسا نہیں ہے جو اس کو پورے صراط سے کامیابی سے پار کروا سکے۔ یہ 2 چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ پیغمبر اسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی روایت میں آئی ہے، اور وہ ہے جن نمازوں میں نمازیں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، خواتین اپنے وہ نامحرم وغیرہ کا خیال رکھیں کہ وہ اس جگہ پہ نامحرم نہ ہو۔ خصال میں باقاعدہ امام حسن کی روایت ہے کہ یہودی ایک دفعہ اکٹھے ہو کر پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور اسے چند ایک سوال کی۔ اس میں تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ 3 نمازیں آہستہ 3 نمازیں بلند آواز میں پڑھی جاتی ہیں، فجر اور اس کے علاوہ مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، ان کو بلند آواز سے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جتنی آواز نماز میں جس کی جتنی بلند ہوگی اتنا ہی دوزخ کا شعلہ اس سے دور ہوگا۔ جتنی اس کی آواز بلند ہوتی اتنا ہی دوزخ کا شعلہ اس سے دور ہوگا۔ جب وہ پورے صراط سے گزر رہا ہوگا اور دوزخ کے شعلے لپکے کھا رہے ہوں گے اور لوگوں کو لے کے جا رہے ہوں گے، تو اتنا ہی زیادہ جتنی آواز بلند ہوگی اس کی، یعنی بالکل چیخنے کے طور پہ تو نہیں لیکن عام طور پہ جتنی آواز ایک نارملی بلند کی جاتی ہے، پیغمبر نے کہا کہ یہ کچھ پورے صراط سے یعنی گزرنے کے لیے کتنا کارآمد عمل۔ ہاں، اگر کوئی نامحرم سننے والا نہ ہو تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ ان پہلی 2 رکعتیں مغرب عشاء کی اور فجر کی بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ خود ایک بہت کارآمد اور بہترین عمل۔ اور چند ایک اعمال ابھی اور باقی رہ گئے ہیں، ابھی تو تھوڑی سی تفصیل اس کی باقی تھی۔ میرا اگرچہ ارادہ یہی تھا کہ آج اس کو بہرحال ان تمام اعمال کو مکمل کر کے پورے صراط کی گفتگو تو مکمل کر دوں، لیکن تھوڑی سی گرمی بھی یہاں پہ آج زیادہ ہو رہی ہے، آپ لوگ ایک کلاس پہلے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دماغ شاید اتنا آپ کام نہ کر رہا ہو، تو فی الحال ہم اس کو یہاں پر روکتے ہیں۔